بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بعض لوگوں کو بچپن سے ہی نئی چیزوں کی کھوج کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ بارہا لوگوں کو گھنے جنگلات، گہرے اور تاریک سمندروں اور خلا کی تنہائیوں کی کھوج اور تحقیق کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ محض کسی نئی چیز کو دیکھنے کے لیے انسانی جانوں کو یوں داؤ پر لگانا بیوقوفی ہے، لیکن بعض اوقات انہی تحقیقات کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رسک لینا غلط نہیں تھا۔ لیکن بعض اوقات اس خطرے کو دیکھ کر بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان نے یہاں آنے کی غلطی کی ہی کیوں۔ ایسا ہی کچھ ان غوطہ خوروں کے ساتھ بھی ہوا، جس کے لیے وہ آج بھی سوچتے ہیں کہ ان کی قسمت خراب تھی کہ ان کو یہ سب دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، ملک بیلیز کے ساحلوں کے قریب گریٹ بلو ہول ایک ایسی جگہ ہے جہاں سمندر کا پانی بھی ڈوب جاتا ہے۔ تقریباً 400 فٹ سے بھی گہری اس جگہ کو غوطہ خوروں کی جنت اور دوزخ دونوں کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے نیچے اندھیری غاروں کے ایک تسلسل کے اندر موجود زندگی آج تک انسانوں سے مخفی ہی تھی، لیکن دسمبر 2018 میں غوطہ خوروں کے ایک گروہ کا مشن اس خوفناک جگہ لانچ ہوا۔ اس جگہ سمندر اس قدر گہرا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آکسیجن بالکل زیرو ہو جاتی ہے، جس کا واحد مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی طرح کی سمندری حیات کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس جگہ سے نیچے ہی اکثر غوطہ خوروں کے گم ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ اچانک اتنی گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ واپسی تک کی ان کے پاس آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ غوطہ خور مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن اچانک ان کو سمندر کی گہرائی میں عجیب و غریب نشانات نظر آنا شروع ہو گئے، اور ان نشانات کا پیچھا کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل گئے تو ان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ نشانات قدرتی عمل کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو غاروں کا ایک تسلسل ملا جس میں داخل ہونے کی ان نے کوشش تو کی، لیکن یہ دیکھ کر ان کو واپس مڑنا پڑا کہ ان تمام غاروں کے چھت گر چکے تھے۔ کافی کھوج کے بعد ان کو ایک اندھیری غار اچھی حالت میں نظر آئی جس کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس غار میں اندھیرا بہت ہی گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ اندر جاتے چلے گئے اندھیرا مزید بڑھتا ہی گیا۔ ان کے پاس لائٹس تو تھیں، لیکن ان کی بھی بیٹری ختم ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس وجہ سے عقل مندی سے ان نے ان کو استعمال بھی کرنا تھا، اور بیٹری بچانے کے لیے وہ زیادہ اندھیرے میں ہی نیچے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا کہ اچانک غوطہ خوروں کو کچھ رکاوٹ محسوس ہوئی، اور چونکہ اب آگے جانا ممکن نہیں تھا اس لیے ان نے اپنی لائٹس آن کر لیں، اور جب ان نے دیکھا کہ ان کے راستے میں کیا ہے تو ان کو یوں لگا جیسے کچھ ہی ساعتوں کے لیے ہی صحیح، لیکن ان کا دل حرکت کرنا بند کر چکا تھا۔ غوطہ خوروں کو سب سے پہلے تو یوں لگا جیسے ان نے مینیکوئنز کو ایک گول دائرے میں کھڑا دیکھا ہے۔ یہ ہونا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے عین ممکن تھا کہ یہ یا تو بت تھے یا پھر انسانی لاشیں تھیں۔ ان لوگوں نے قریب سے اس خوفناک سین کو چیک کیا تو ان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ عین ممکن ہے کہ یہ ان غوطہ خوروں کی لاشیں ہیں جو کہ گریٹ بلو ہول میں غوطہ خوری کرنے آتے ہیں۔ یہ لائٹس کی بیٹریز ختم ہو جانے کی وجہ سے ان غاروں کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے، اور یوں یہیں پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ خوف سے ان لوگوں کا برا حال ہو رہا تھا، اور اپنی جان خطرے میں دیکھ کر ان لوگوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ کیا ان لوگوں کا مشن کامیاب ہوا یا نہیں، یہ دیکھنا بھی بڑا ہی دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، جب یہ لوگ خیر و عافیت سے خشکی پر پہنچ گئے تو سب سے پہلے متعلقہ اہلکاروں کو ان نے ان لاشوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ کوئی بھی اس جگہ واپس جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تاکہ ان لاشوں کو نکالا جا سکے۔ اس وجہ سے کم از کم ان لوگوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کون سے غوطہ خور ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کے گھر والوں کو تو سکون مل سکے۔ اگرچہ یہ لوگ بے حد خوفزدہ ہو کر واپس لوٹے تھے، لیکن ان کا مشن کامیاب ہو چکا تھا، اور یہ لوگ کھوج لگا چکے تھے کہ اصل میں اس گریٹ بلو ہول کی تہہ میں آخر کیا موجود ہے۔ حالیہ دور تک بھی کسی نے دوبارہ اس خوفناک قبر میں جانے کی کوشش نہیں کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنسدان یقیناً اس جگہ دوبارہ جانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، اگر سمندری جانوروں کی بات کی جائے تو شارکس اور ویلز سر فہرست آتی ہیں، اور اگر ان میں سے اس سمندری مچھلی کی بات کی جائے جس کے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سمندری مچھلی انسانوں کو بے حد پسند کرتی ہے، تو ہم بیگ ویلز کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک ویل کو جب غوطہ خوروں نے بچانے کی کوشش کی تو اس نے ان غوطہ خوروں کے ساتھ جو کیا وہ دیکھ کر سب غوطہ خور دنگ رہ گئے۔
ناظرین گرامی، غوطہ خوری کے ماہر حضرات کو سمندر کی تاریک گہرائیوں میں قدرت کے ایسے راز منکشف ہوتے نظر آتے ہیں جن پر یقین کرنا انسانی عقل کے لیے بے حد مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رخت سفر باندھ لیجئے امریکی ریاست کیلیفورنیا کا، جس کے ساحل کے قریب یہ حقیقی واقعہ پیش آیا جب غوطہ خوری میں اپنا نام بنانے والے غوطہ خور جیمز ماسکیٹو کو ایک وھیل کے بارے میں پتہ چلا جو کہ ڈوب رہی تھی، تو اس نے اس وھیل کو بچانے کی کوشش تو کی، لیکن وہ تقریباً ناکام ہو چکے تھے اور گزشتہ 5 گھنٹوں سے وہ اور ان کی ٹیم اس ٹنوں وزنی جانور کو آزاد کرانے کی بہت کوشش کے باوجود ناکام ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، میرین میمل سینٹر نامی یہ ادارہ گزشتہ 40 سالوں سے کئی ایک بڑے زخمی سمندری جانوروں کو یقینی موت سے بچا چکا ہے۔ یہ لوگ ان سمندری مچھلیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اگر ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں تو وہ ان سمندری بلاؤں کو واپس سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تقریباً 20,000 کے قریب سمندری جانوروں کو یہ لوگ ریسکیو کر چکے ہیں، لیکن اکثر اوقات سیلز وغیرہ کو ہی ریسکیو کرنے والے ان لوگوں کا سامنا آج ایک بہت ہی بڑے سمندری جانور سے تھا جس کو ہینڈل کرنا ان تجربہ کار لوگوں کے لیے بھی بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ مک منیگیز نامی یہ شخص لوگوں کو ویلز دکھانے اپنی کشتی پر لے کر جاتا ہے اور یہی مک کا کاروبار بھی ہے۔ اس کشتی میں سوار ایک شخص نے سمندر میں ایک ہمپ بیک ویل کو مشکل میں گرفتار دیکھا تو اس نے مرین میمل ریسرچ سینٹر والوں کو کال کر دی۔ ان لوگوں نے فوراً سے جیمز ماسکیٹو کی قیادت میں ایک ٹیم بھیج دی جو کہ ایک پروفیشنل ڈائیو ماسٹر بھی ہے۔ یہ ٹیم جلد ہی اس ویل تک پہنچ گئی جو کہ ایک جزیرے کے کافی قریب تیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ ویل بالکل اکیلی تھی اور اس کو اگر کوئی عام شخص بھی دیکھ جائے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ ویل مر رہی ہے۔ 50 فٹ لمبی اس فیمیل ویل کا جسم مچھلی پکڑنے کے ایک نیلے رنگ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس جال کو عام الفاظ میں بلو سٹیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جال کو سمندر کی گہرائی میں کئی ایک 50 کلو وزنی پتھروں سے باندھا گیا تھا۔ اس جال میں یہ ویل اتنی بری طرح الجھ چکی تھی کہ اس کے لیے تیرنا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ ان غوطہ خوروں کو پانی کے اوپر اس ویل کے سر کا کچھ حصہ اور اس کی ناک نظر آئی۔ جیمز نے بعد میں بتایا کہ یہ ویل بہت ہی بری حالت میں تھی۔ ہمیں دیکھنے کے بعد ایک بار پھر اس ویل نے ہمت دکھا کر سر پانی سے باہر نکالا اور میری طرف کچھ دیر دیکھنے کے بعد ایک بار پھر پانی میں سر رکھ دیا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور جیسے جیسے وہ اس جال سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، یہ تیز رسیاں اس کے گوشت میں اندر اترتی چلی جا رہی تھیں اور اب اس کے جسم کے اندر سے چربی بھی باہر لٹک رہی تھی۔ اس ویل کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ان غوطہ خوروں کے پاس بہت ہی تھوڑا وقت تھا۔ انہیں فوراً سے سمندر کے اندر غوطہ لگایا تاکہ دیکھا جا سکے کہ سمندر کے اندر کیا چیز اس کو تیرنے سے روک رہی ہے۔ ان غوطہ خوروں کو حالات کی نزاکت کا تب پتہ چلا جب یہ غوطہ خور اس ویل کے پاس گئے۔ جیمز نے کہا کہ اس کے پاس پہنچنے والا میں پہلا غوطہ خور تھا اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو میرا دل ٹوٹ گیا کیونکہ مجھے اس کے جسم کے گرد لپٹی یہ تیز دھار رسیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کے زخم بھی بڑے ہی واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اس ویل کی حالت دیکھ کر پہلی بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ شاید ہم نے اس کو بچانے میں دیر کر دی ہے، حتیٰ کہ ایک رسی تو اس ویل کے منہ میں بھی پھنسی تھی اور اس جال کے ساتھ موجود وزن کی وجہ سے یہ ویل اب نیچے کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کوشش کر کے واپس سطح پر آتی اور سانس لیتی اور اس کوشش میں یہ رسیاں ایک بار پھر سے اس کے جسم کو کاٹ ڈالتیں۔ ہمارے لیے بھی اس کا ناک پانی سے اوپر رکھنا بے حد مشکل ہو رہا تھا اور اب ان غوطہ خوروں کو اس ویل کو بچانے کی کوشش کرتے تقریباً 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ لیکن ایک چیز جو ان غوطہ خوروں کے فیور میں جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے وقت کے دوران یہ ویل بڑے ہی اطمینان سے پانی میں تیرتے رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے اس کو پتا ہو کہ غوطہ خوروں کی یہ ٹیم وہاں پر اس کی مدد کے لیے موجود تھی، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن اس ویل کے جسم پر ایک عجیب طرح کی کپکپی طاری تھی۔ آخرکار سب سے سینئر غوطہ خور یعنی جیمز نے اس ویل کے منہ کے پاس جانے کی ہمت کر ہی لی تاکہ اس کے منہ کے اندر موجود اس رسی کو کاٹا جا سکے، اور تب ایک بار پھر سے اس نے ویل کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ بے بسی اور لاچاری کی ایک تصویر تھی۔ جیمز کے مطابق اس سمندری بلا کی آنکھوں میں دیکھنا میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ہے۔ ویل کے اس سکون اور اطمینان کے باوجود بھی ان لوگوں کو بے حد ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ٹنوں وزنی اس جاندار کے جسم کی ہلکی سی جنبش بھی انسانوں کی جان لے سکتی ہے۔ اس پر مزید مشکل یہ کہ اس جزیرے کے قریب موجود پانی اس بارے میں بدنام ہے کہ وہاں پر بہت سی شارکس بھی موجود ہوتی ہیں
اور چونکہ اس ویل کے جسم سے خون نکل رہا تھا، اس وجہ سے عین ممکن تھا کہ کوئی شارک اس خون کی بو سونگھ کر حملہ کر ڈالے۔ خیر، ان تمام تحفظات کے باوجود ان لوگوں کی انتھک محنت آخر کار رنگ لائی اور یہ ویل آزاد کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد اس کہانی کا زبردست حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ آزاد ہونے کے بعد اس ویل نے جو کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، جیسے ہی ان لوگوں نے اس ویل کو آزاد کیا، اپنے زخموں کے باوجود ایسا لگنے لگا کہ یہ ویل اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ویل گول گول چکر میں تیر رہی تھی۔ اس کے اس کام کو دیکھ کر تمام ڈائیورز اپنی مسکراہٹ کو نہ روک سکے۔ لیکن یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ویل اس ٹیم کے ایک ایک فرد کے پاس آئی اور جیمز کے مطابق وہ وقت اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ جیمز نے کہا کہ لوگ کتوں کو پالتے ہیں اور جیسے کتے اپنے مالک کے پاس آ کر اپنے مالک کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگاتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ ویل بھی ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ جیمز نے بتایا کہ اس ویل کے آزاد ہونے کے بعد ایک بار بھی مجھے ڈر نہ لگا، کیونکہ یہ ویل سمجھ چکی تھی کہ اس کو یقینی موت سے بچانے والے ہم ہی ہیں۔ اور جیمز کے مطابق یہ ویل شکریہ ادا کر رہی تھی اور اب اسے بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد یہ ویل تیرتی ہوئی میرے پاس آئی، مجھے تھوڑا سا دھکا دیا اور اپنے طریقے سے میرا شکریہ ادا کیا۔ انہی شاہدین میں سے ایک شخص ویل ایکسپرٹ بھی تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اکثر اوقات جانوروں سے جڑی کچھ باتوں کو انسان بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میری اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور میں اس سب کو دیکھ کر یہ بات بغیر کسی شک و شبہ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویل ان ڈائیورز کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ ویلز کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو پسند کرتی ہیں، اور اس ویل نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ اس ایکسپرٹ کے مطابق اکثر اوقات ایسی کہانیاں منظر عام پر آتی ہیں جب ویلز انسانی کشتیوں تک آ جاتی ہیں، لیکن بسا اوقات ویلز اس بات کو ناپسند کرتی ہیں کہ انسان اس کی طرف کھانے کی کوئی چیز پھینکیں یا پھر ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ویل بے حد خاص تھی، اور ان غوطہ خوروں کی اس ویل کی جان بچانے کی کوشش اس سے بھی بڑھ کر خاص تھی۔ جیمز بھی یہی بات کہتا ہے کہ ایسی ویل اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور سب نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ ویل انسانوں کو اپنے طریقے سے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔